دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور اسرائیل کے ملٹری پاور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان دونوں دیشوں میں سے کس دیش کی آرمی زیادہ پاورفل ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے جس کے پاس ایک بڑی تعداد میں ٹرینڈ آرمی، پرماणु ہتھیار، چائنا اور ترکی جیسے مضبوط دیشوں کا سپورٹ حاصل ہے، تو دوسری طرف اسرائیل ہے جو اپنی ہائی ٹیکنالوجی، خفیہ ایجنسی موساد اور امریکہ جیسے سپر پاور کا کھلی سمرتھن کے لیے جانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی دیش یعنی کہ پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کو آدھیکارک روپ سے مانیتا تک نہیں دیتے ہیں۔ حال ہی میں ہوئے حماس اور اسرائیل یدھ میں پاکستان نے کھل کر اسرائیل کا وروଧ کیا اور دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہی اس کا وروଧ کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل بھی پاکستان کو ہمیشہ ایک خطرے کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے اور اسرائیل کو اس بات کا ڈر بھی ہے کہ کہیں پاکستان اسرائیل کے کٹر دشمنوں کو یہ گھاتک پرماणु ہتھیار پرووائڈ نہ کروا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ان دونوں دیشوں کے بیچ ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس حد تک کون سا دیش کس پر بھاری پڑے گا۔ فی الحال دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں دیشوں کی جن سنکھیا کے بارے میں۔ تو دوستو کسی بھی دیش کی ملٹری پاور کا ایک بڑا حصہ اس دیش کی جن سنکھیا اور اکانومی ہوتی ہے۔ اسرائیل کی جن سنکھیا لگ بھگ 95 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ پاکستان کی جن سنکھیا لگ بھگ 25 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ اسرائیل کی نومینل جی ڈی پی $550 بلین سے بھی زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کی نومینل جی ڈی پی $380 بلین کے آس پاس ہی بتائی جاتی ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $30 بلین کا ہے، جبکہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $7 سے $8 بلین کے آس پاس ہی بتایا جاتا ہے۔ اس بڑے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اپنے ملٹری طاقت کو بڑھانے اور نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق 145 کنٹریز کی اس لسٹ میں اسرائیل کے آرمی کی طاقت 15ویں پوزیشن پر بتایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی کنڈیشن پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہوئی ہے کیونکہ پاکستان پچھلے سال یعنی 2024 میں 9ویں استھان پر تھا جو اب پھسل کر 12ویں پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس لگ بھگ 1,70,000 ایکٹیو فورس ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 6,54,000 کے قریب ایک بڑی تعداد میں ایکٹیو فورس موجود ہے۔ اسرائیل کے پاس 4,65,000 ریزرو فورس ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 5,50,000 کے قریب ریزرو فورس بھی موجود ہیں۔ وہیں اگر پیرا ملٹری فورس کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 5 لاکھ کے قریب پیرا ملٹری فورس ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس 35,000 پیرا ملٹری فورس کی تعداد ہی بتائی جاتی ہے۔ اگر اب بات کریں ایئر پاور کی تو پاکستان کے پاس ٹوٹل 1,399 ایئر کرافٹ ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 611 ایئر کرافٹ ہی موجود ہیں۔ فائٹر ومانوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 328 فائٹر جیٹس ہیں، جس میں JF-17، F-16، J-10C اور میراج 3 جیسے کچھ اور بھی فائٹر ومان شامل کیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 240 فائٹر جیٹس ہیں، جس میں F-35، فلائٹنگ 2، F-15 اور F-16 جیسے فائٹر جیٹ شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو اب ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 90 اور اسرائیل کے پاس 38 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہی موجود ہیں۔ دوستو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی تعداد پاکستان کے پاس 64 ہے، جس میں C-130، ہیرکیولس، IL-78 جیسے کچھ اور بھی ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ شامل ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 13 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں، جس میں C-130، ہیرکیولس اور بوئنگ 707 جیسے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس 19 اسپیشل مشن ایئر کرافٹ، 159 ٹرینرز اور 14 ایریل ٹینک
टैंकर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 27 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 565 ट्रेनर्स और 4 एरियल टैंकर्स भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 373 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इजराइल के पास 147 हेलीकॉप्टर्स ही मौजूद हैं। अब अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें A1 कोबरा और Z-10A जैसे कुछ और भी घातक हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। जबकि इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर की तादाद बताई जाती है, जिसमें UH-16, ब्लैक हॉक और AH-64 अपाचे जैसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। अगर बात की जाए नेवी पावर की तो पाकिस्तान के पास 121 जंगी जहाज़ों का बेड़ा है, जबकि इजराइल के पास 62 जंगी जहाज़ों का बेड़ा ही मौजूद है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दोनों देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी नेवी के पास 8 सबमरीन हैं, जबकि इजराइल के पास 5 सबमरीन ही बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स, 9 कॉरवेट्स और 69 पेट्रोल वीजल्स हैं, जबकि इजराइल के पास 7 कॉरवेट्स और 46 पेट्रोल वीजल्स मौजूद हैं। दोस्तों, अब अगर ज़मीनी ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2627 युद्धक टैंक्स हैं, जिसमें अल-खालिद, T-80 UD और अल-जर्रार जैसे कुछ और भी घातक टैंक्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1300 युद्धक टैंक्स ही मौजूद हैं, जिसमें मरकवा सीरीज टैंक है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सेफ्टी टैंकों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान के पास 17,516 आर्मोर्ड व्हीकल्स हैं, यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 35,985 ही आर्मोर्ड व्हीकल्स की तादाद बताई जाती हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तादाद पाकिस्तान के पास 662 और टोल्ड आर्टिलरी की तादाद 2629 है, जबकि इजराइल के पास 352 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 171 टोल्ड आर्टिलरी की तादाद बताई जाती हैं। दोस्तों, अब अगर रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट सिस्टम की तादाद बताई जाती है, जबकि इजराइल के पास 183 मोबाइल रॉकेट सिस्टम की तादाद ही मौजूद है। दोस्तों, अब आखिर में अगर सबसे ख़तरनाक हथियार की बात करें यानी कि न्यूक्लियर पावर की, तो दोस्तों दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि नहीं की है। अनुमानित रूप से इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद बताई जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी इजराइल और पाकिस्तान के मिलिट्री पावर की कंपैरिजन। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।